اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ 186 وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں۔ ایک اعرابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، اگر دور ہو تو ہم اونچی آواز سے پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کیونکہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار کو سنتا ہے اور پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پھر ان کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، لہٰذا لوگوں کو مجھ سے دعا کرنی چاہیے، یعنی اپنی ضروریات اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، اور لازم ہے کہ مجھ پر یقین رکھیں، یعنی میرے وجود پر، اسماء حسنہ پر، صفات عالیہ پر، میرے قریب ہونے اور دعاؤں کے قبول کرنے پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ رشد سے مراد استقامت ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں یعنی حق پر قائم ہو جائیں۔ سورۃ بقرہ آیہ 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ روزوں کے فرض کیے جانے کے بعد مسلمانوں پر رات کے وقت سو جانے کے بعد کھانا پینا اور جماع وغیرہ حرام تھا، یعنی اصحاب کے لیے یہ چیز مشقت کا باعث ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرما دی اور رمضان کی راتوں میں ان کے لیے کھانا پینا اور جماع مباح قرار دے دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا۔ آیت کے اس حصے میں واضح کیا گیا کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ روزوں میں مرد اور عورتوں کا تعلق ناجائز ہے، جبکہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے آرام پہنچتا ہے اور آپس میں ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جب ایک دوسرے سے بچنا ممکن نہیں رہتا تو اپنے اندر خیانت پاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو۔ اس آیت میں دو چیزوں کی اجازت دی گئی، بیویوں سے صحبت کی، بیویوں سے اولاد حاصل کرنے کی۔ اب تمہیں ان سے ملنے اور اللہ کی لکھی ہوئی نعمت کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت میں الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے؟ کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھی ہیں۔ پھر فرمایا ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو۔ جہاں رات کی حد شروع ہوتی ہے وہاں روزے کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے۔
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کرنے کا مطلب ہے انسان رمضان کی آخری 10 دن مسجد میں رہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مختص کرے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اپنی انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے دور رکھے۔ تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا۔ فلا تقربوہا، یعنی نافرمانی کے کنارے نہ گھومنا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ انسان گناہوں کی سرحد سے دور رہے، کہیں بھولے سے اس کے پار نہ چلا جائے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سارے احکامات واضح کر کے بیان فرماتا ہے کہ لوگ متقی بن جائیں، ہدایت اور اطاعت کو پہچان لیں، کیونکہ بعض اوقات انسان حرام فعل کا ارتکاب اس وجہ سے کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تقویٰ ان سے مطلوب ہے، اور آیت کی وضاحت نے تقویٰ اختیار کرنے کا سبب پیدا کر دیا۔ سورۃ بقرہ آیہ 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ یعنی نہ لو، أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال، اس سے مراد ہے دوسروں کا مال۔ دوسروں کے مال کو اپنا اس لیے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے اگر وہ آج اپنے بھائی کا مال کھا رہا ہے تو جب اس کو قدرت ہوگی تو اس کا مال کھا لے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ حکم بتاتا ہے روزے کی حقیقت کیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکنے کا حکم ہو وہاں انسان رک جائے، رکنے کا حکم ہو تو جائز چیز سے بھی رک جائے۔ جو انسان اللہ کے حکم پر حلال کمائی تک سے رک جائے، وہ اللہ کے حکم کی بنا پر حرام کمائی سے خود کو کیوں نہ روکے۔ وَتُزْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ لے جاؤ۔ اگر مال کے بارے میں جھگڑا عدالت میں چلا جائے، لَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اور وہ فریق جو باطل طریقے سے مال کھانا چاہتا ہے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو اصل حقدار پر غالب آ جائے اور حاکم اس کے مطابق فیصلہ کر دے، تو عدالتی فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا، اس لیے کہ کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ موکل دعوے میں جھوٹا ہے تو اس خائن کے لیے وکالت کرنا جائز نہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ سورۃ بقرہ آیہ 189۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اول باریک دھاگے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے اور شروع میں جیسا تھا ویسا ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ ان سوالوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ عربوں نے اہلہ نئے چاند کے بارے میں سوال کیا۔ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں۔ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج، اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نیکی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، نیکی یہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ عربوں کے یہاں انہی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا، بِأَن تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِن ظُہُورِہَا، کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کو نیکی نہ سمجھو، یہ نیکی نہیں کیونکہ اللہ نے اسے مشروع نہیں کیا۔ وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ دیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے۔ حقیقت یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی ہی اصل نیکی ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ بقرہ آیا 119۔ وقاتلوا، اور لڑو۔ مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا جبکہ اس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اخلاص کے ساتھ لڑو اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے سوا تمہارا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب شامل نہیں۔ اس سے مراد ذمہ دار لڑنے کی اہلیت رکھنے والے مرد ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، یعنی عورتوں، بچوں، راہبوں، بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا ان کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یعنی اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جہاد کا مقصد شر کو دفع کرنا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں، باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کو منع فرما دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔